سبيل الدموع سبيل مريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مسلمان جب دوسرے کو سلام کرتا ہے تو اس پر جواب دینا واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور سلام کرنے سے جو کرنے والا ہوتا ہے اس کو اگر وہ السلام علیکم کہتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اگر وہ رحمت اللہ ہی کہتا ہے تو 20 ملتی ہیں، اور وہ برکاتہ کہتا ہے تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ صرف ایک زبان ہلانے سے انسان کو 30 نیکیاں مل جائیں تو اور کیا چاہیے. اور اسی طرح جو وعلیکم السلام کہتا ہے اس کو بھی اسی طرح نیکیاں ملتی ہیں. اور پھر یہ ایک دعا بھی ہے. سلام کیا ہے؟ دعا ہے. اور جب سلام کرتے ہیں تو یہ ایک عبادت بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اور جنت میں جانے کا راستہ ہے یہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اور کیا تمہیں نہ طریقہ بتاؤں کہ اگر وہ تم کرنے لگو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی. اور وہ ہے افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، سلام کو خوب عام کرو. جب یہ بچے اسکول سے جاتے ہیں گھر تو گھر والوں کو سلام کیا کریں، اور گھر والی مائیں جو ہیں وہ جواب دیا کریں. اور اسی طرح جب اسکول آئیں تو اسکول میں بھی ایک دوسرے کو، اپنی ٹیچرز کو سلام کہیں، آپس میں دوستوں کو سلام کہیں، ٹھیک ہے نا. یاد رہے گی یہ بات، اور اس طرح چلتے پھرتے آپ نیکیاں کماتے جائیں گے، ٹھیک ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ العزیز الوہاب الکریم المنان، من علی المؤمنین بالہدایۃ للایمان وجزاہم علی ایمانہم بالرضا والجنان وجمع لہم السعادۃ فی الدارین والفوز فی الحیاتین. نحمدہ حمدا کثیرا ونشکرہ شکرا مزیدا. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو عزت اور غلبے والا ہے، خوب عطا کرنے والا ہے، جو نہایت معزز اور بہت احسان کرنے والا ہے. اس نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان کو ایمان کی طرف ہدایت دی ہے، اور ان کے ایمان پر ان کو اپنی خوشنودی اور جنتوں کا بدلہ دیا، اور ان کے لیے دونوں جہانوں میں خوش نصیبی کو جمع کر دیا، اور دونوں زندگیوں میں کامیابیوں کو جمع کر دیا. ہم اللہ کی بہت زیادہ حمد کرتے ہیں اور اس کا مزید شکر ادا کرتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہم خود سے نہیں بنے، کوئی چیز خود سے نہیں بنتی. تو انسان بھی خود سے نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہم سب کو. اور یہ زمین بھی اللہ کی ہے، یہ آسمان بھی اللہ کا ہے، یہ سورج بھی اللہ کا ہے، یہ ہوا بھی اللہ کی ہے، یہ پھول پودے پتے درخت ہر چیز اللہ کی ہے. اسی نے بنایا ہے، وہی اس کا مالک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں بنایا ہے؟ ہر چیز کے بنانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا. مثلاً اس میز کا بھی ایک مقصد ہے، اس لیپ ٹاپ کا ایک مقصد ہے، اس ڈیوائس کا ایک مقصد ہے، اس اسپیکر کا ایک مقصد ہے. ہر چیز کا ایک مقصد ہے نا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو اور انسان بھی جانوروں کی طرح زندگی بسر کر کے چلا جائے؟ جانور کیا کرتے ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلی فکر ان کو کیا ہوتی ہے؟ کھانے پینے کی. اس لیے صبح صبح ان کو جنگل میں بکریاں اور گائے وغیرہ کو چرانے کے لیے بھیج دیتے ہیں. اگر انسان بھی صبح اٹھ کر وہی کچھ کرتا ہے جیسے ایک جانور کرتا ہے، بس صبح اٹھے، ہاتھ منہ دھویا اور کھانے کا کچھ انتظام کیا
کھایا پیا، برتن سنبھالے اور پھر اور کچھ کام کاج کیے. تو یہ زندگی انسانوں والی نہیں ہے، مسلمانوں والی نہیں ہے. ایک مسلمان کی زندگی جو ہے وہ بہت فرق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. عبادت کیا ہے؟ ہر اچھی بات، ہر اچھا کام جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے تو وہ عبادت ہے. مثلاً آپ لوگ یہاں پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ کا یہ آنا کیا ہے؟ عبادت ہے، کیونکہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. جو ٹیچرز یہاں پر آتی ہیں پڑھانے کے لیے، ان کا پڑھانا بھی عبادت ہے. تو ہم میں سے ہر ایک سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. عبادت کا دوسرا نام کیا ہے؟ اچھے عمل. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے. یعنی ہم میں سے ہر ایک پر نظر ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم کرتے کیا ہیں. لہذا اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ اچھا عمل وہ ہوتا ہے جس میں انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے. اچھی نیت کیا ہوتی ہے؟ کہ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق اور اللہ کی خوشی کے لیے. اگر کوئی کام اللہ کی خوشی کے لیے کرنا ہے تو وہ اللہ کی پسند کے لیے بھی ہونا ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور وہ کام خود ہی اچھا نہ ہو، کیونکہ جو کام اچھا نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہوتا، اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دنیا میں بھیجا ہے اور ہم میں سے ہر ایک سے دیکھ رہا ہے کہ ہم کون سا کام صحیح طور پہ کرتے ہیں اور کون سا کام اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. کیونکہ بندے کبھی خوش نہیں ہو سکتے. آپ بندوں کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. آپ سے کوئی تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں اور آپ کے سارے احسان بھول جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بندوں کا غلام نہیں بنایا کہ ہم یہ دیکھتے رہیں کہ بندے خوش ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، ہمیں بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، لیکن جو بھی کام کرنا ہے، حتیٰ کہ بندوں کے ساتھ بھی جو اچھا سلوک کرنا ہے، وہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو انسان کی خوش قسمتی، کیونکہ ہم آئے کہاں سے ہیں؟ اللہ نے بنایا، اللہ کی طرف سے آئے ہیں. ہم نے جانا کہاں ہے؟ واپس کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. کوئی فوت ہو جائے تو کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں اور بھاگ کے نہیں جا سکتے. جس نے ہمیں یہاں بھیجا ہے ہم نے واپس بھی ادھر ہی جانا ہے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اس زمین پر رہتے ہوئے ہمیں کام بھی وہ کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے، اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. دوسری چیز اس میں یہ ضروری ہوتی ہے کہ وہ کام سنت کے مطابق ہو، یعنی جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں اس کے مطابق. اور جو ایسا کریں گے، مثلاً کیا چیز بتائیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے سارے طریقے بتا دیے. مثلا پانی کیسے پینا ہے، مثلا بیٹھ کر پینا ہے، دائیں ہاتھ سے پینا ہے، 3 سانس لے کے پینا ہے. جو اس طرح پیے گا اس کو اجر ہی اجر ملے گا، ثواب ہی ثواب ملے گا. اس کا پانی پینا بھی عبادت ہو جائے گا. اسی طرح کھانا کھانا، اسی طرح بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کو نہلانا دھلانا کھلانا پلانا، ان کی خدمت، گھر والوں کی خدمت، اور اگر ہم نے کوئی جانور مویشی رکھے ہوئے تو ان کی خدمت، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں. لیکن اس وقت جب اللہ کے لیے ان کی خدمت کی جائے اور جب صحیح طریقے پر کی جائے. اور صحیح طریقہ جو ہے وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے
کہ کام کرنا کیسے ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے کاموں کا بھی طریقہ بتا. ہمیں یہ بھی بتا دیا دین میں ہمارے کہ بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، عورتوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، اور عورت کو اپنے مرد کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے، اور پھر یہ کہ ہمسایوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. ہر چیز ہمیں ہمارے دین نے بتا دی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دین کی تعلیم حاصل کریں اور اپنی زندگی میں جو کام کر رہے ہیں ان کو سنت کے مطابق کریں، تاکہ ہماری ہر چیز عبادت بن جائے اور قیامت کے دن ہمیں اس کا بہترین بدلہ ملے. جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ انسان کو صرف آخرت میں نہیں ملتا، دنیا میں بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید میں آتا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں بڑی بھلائی ہے. یعنی اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو اس دنیا میں بھی اس کا اچھا بدلہ ملتا ہے، چاہے آپ مسلمان ہیں یا نہیں. لیکن اچھے اچھے کام جو لوگ کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی ان اچھے کاموں کا فائدہ ہوتا ہے. بلکہ جو مسلمان نہیں ہوتا اس کے لیے آخرت میں تو کچھ نہیں. وہ دنیا میں جتنے اچھے کام کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو دنیا میں مل جاتا ہے. مرنے سے پہلے اس کی ساری نیکیوں کا اس کو دنیا میں فائدہ پہنچ جاتا ہے. مسلمان کے لیے دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. اللہ سے تقوی کرنے والوں، ڈرنے والوں کا گھر کتنا اچھا ہے. ایک اور چیز جو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ دنیا کی یہ زندگی عارضی ہے، چند دن کے لیے ہے، اور پھر اصل زندگی شروع ہوگی جسے کبھی بھی ختم نہیں ہونا. اور وہ کون سی زندگی؟ آخرت کی زندگی. انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار. کہ یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کی ہے اور یقیناً آخرت وہی رہنے کا گھر ہے. یعنی ان گھروں میں جن میں اب ہم رہتے ہیں بس تھوڑے دن کے لیے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کس دن کس کی باری آ جائے کہ چلو آگے. لیکن اس کے بعد قبر کی زندگی وہ بھی ہمیشہ کی نہیں، وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے. اور پھر آخرت کی زندگی ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، حساب کتاب ہوگا، اور پھر جنت ہے یا جہنم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے. جو پاس ہو گیا وہاں اس کے لیے جنت کی ہمیشہ کی خوشیاں، آخرت کی، اور وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا. موت جو ہے وہ مینڈی کی شکل میں لائی جائے گی اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا. تو جنت والے خوش ہو جائیں گے اور جہنم والے اتنے غم میں چلے جائیں گے کہ اگر غم سے مر سکتے تو مر جاتے، لیکن اب موت تو ہے ہی نہیں، اس لیے مریں گے بھی نہیں. تو بہرحال ہم میں سے ہر ایک کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. ہمیں کسی بھی کوشش اور کسی بھی کام کے کرتے وقت آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے. اور اگر ہم آخرت میں اجر چاہتے ہیں تو وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. جس نے آخرت کا ارادہ کیا کہ مجھے آخرت میں کچھ ملے، کامیابی ملے، تو پھر اس کے لیے اس نے کوشش بھی کی. یعنی اس کے لیے لازم ہے کہ وہ محنت بھی کرے. کتنی کوشش؟ جو اس کے لائق کوشش ہے، جبکہ وہ مومن بھی ہو، یعنی ایمان شرط ہے. تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قدر کی ہوئی ہے. تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں بھی اگر ہمیں کوئی چیز حاصل کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت کرنی بھی چاہیے. کیونکہ اگر انسان کم محنت کرے گا اور اپنے کام میں ڈنڈی مارے گا تو اس کا بدلہ کچھ اور ہوگا، اور اگر انسان صحیح محنت کرے گا تو اس کا بدلہ کچھ اور ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کی کوشش دیکھی جا رہی ہے کہ ہم کس کام میں کتنی محنت کرتے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار بھی ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا. عورت بھی نگران ہے اپنے شوہر کے گھر کی. آدمی سے اپنی بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، بیوی سے شوہر کے گھر اور بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، گھر کا جو خادم ملازم ہے اس سے بھی سوال کیا جائے گا. تو ہر ایک سے اس کے کام کے بارے میں پوچھا جائے گا.
کہ جس کام کی اس کو ذمہ داری دی گئی تھی اس نے وہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، اس ذمہ داری کو صحیح سے ادا کیا یا نہیں کیا، اس نے اس میں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں کی، اپنے فرض کو ضائع تو نہیں کیا۔ اور پھر ہر انسان سے اللہ تعالیٰ خود پوچھے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا قیامت کے دن بھیڑ ہوگی اور اس بھیڑ میں ہم بھی گھس کے کہیں آگے ادھر ادھر چھپ جائیں گے، نکل جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر انسان سے الگ الگ سوال ہوگا۔ قرآن مجید میں آتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے یوں فضول بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اس سے سوال نہیں کیا جائے گا؟ ہر انسان سے پوچھا جائے گا، ہر انسان کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پس آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے سوال کریں گے اس چیز کے بارے میں جو وہ عمل کر رہے تھے، یعنی انسانوں سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ انبیاء سے بھی سوال کیا جائے گا کہ ان کو جو ذمہ داری دی گئی انہوں نے پوری کی یا نہیں، تو ذمہ داری چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ اور جو صحیح طور پر اپنی ذمہ داری پوری کرے، یعنی جو کام اس کو ملا اس کو ٹھیک سے کرے، تو اس کے لیے قیامت کے دن عرش کا سایہ ہوگا۔ اور پھر ذمہ داری اچھی طرح نبھانے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک انصاف کرنے والے رحمان کی دائیں جانب اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں، اپنے اہل و عیال اور جن کے یہ ذمہ دار ہیں ان میں عدل و انصاف کرنے والے ہیں۔ اور اگر کوئی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، تو فرمایا 10 آدمیوں کے امیر کو بھی قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ جکڑا ہوا ہوگا، اس کا عدل اس کو آزاد کرے گا یا اس کا ظلم اس کو ہلاک کر دے گا۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے ماں ہونے کی حیثیت سے عورت کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی کرے، اپنے بچوں کو تعلیم دے، اپنے بچوں کے اخلاق درست کرے، ان کو وقت پر کھلائے پلائے، ان کی ساری جو عادات وغیرہ ہیں یا جو ان کے معاملات ہیں ان کے بارے میں نظر رکھے اور اس کے مطابق ان کو گائیڈ کرے، چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں۔ ایک ٹیچر کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ وقت پر آئے، جو کام اس کو دیا گیا ہے وہ پورا کرے۔ اگر ہر روز کوئی ٹیچر صرف 5 منٹ لیٹ آتی ہے تو مہینے کے آخر میں کتنے منٹ ہو جائیں گے؟ گھنٹے سے اوپر ہو جائے گا۔ تو آپ سوچئے کہ ہر مہینے گھنٹے سے اوپر ہو گیا، اور 12 دنوں میں گھنٹہ ہو گیا، 24 دنوں میں 2 گھنٹے ہو گئے، اور سال میں کتنے گھنٹے ہو گئے؟ یعنی کہ آپ خود سوچیں کہ اس کا مطلب یہ کہ 24 گھنٹے اگر ہو گئے تو گویا وہ ایک دن اسکول ہی نہیں آئی۔ تو تھوڑی تھوڑی بھی ہم اپنی ڈیوٹی میں چوری کریں، اگر تھوڑی تھوڑی بھی اگر ہم اس کام کو صحیح طرح نہ کریں، اور اگر کلاس میں جا کر بھی کوئی صحیح طرح سے نہ پڑھائے، تو یہ ڈیوٹی میں خیانت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو جو کام کرنا ہے اللہ کی نگرانی میں کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، کسی ہیڈ مسٹریس سے یا کسی ذمہ دار سے نہیں کہ وہ دیکھے تو ہم زیادہ اچھا کام کریں، وہ نہ دیکھے تو ہم کام ہی نہ کریں۔ کہ ہر کام اس طرح اور اچھے لیول کا کام ہوتا بھی اس وقت ہے، احسان کے درجے پہ کام ہوتا بھی اس وقت ہے جب انسان یہ سمجھتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ جو ہم سے اوپر ہے اس کی بات مانی جائے۔ جیسے بچے ہیں تو اپنے ٹیچر کی بات مانے، جو عام ٹیچرز ہیں وہ ہیڈ ٹیچر کی بات مانے، اسی طرح گھر میں والدہ کی بات مانے، والدہ جو ہے وہ والد کی بات مانے۔ تو یہ اسلام نے ہمیں ایک سسٹم دیا ہے پورا کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح گزاریں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر چھٹی کرنی ہو یا کلاس سے نکلنا ہو تو پہلے اجازت لی جائے، یعنی یہ نہیں کہ جب دل چاہ اندر چلے گئے، جب دل چاہ باہر بیٹھ گئے، جب دل چاہ چائے پانی کر لیا، جب دل چاہ کسی سے کھڑے ہو کے باتیں شروع کر دی۔ ایسا نہیں کر سکتے۔ ڈیوٹی ہوتی ہے، جو ڈیوٹی آرز ہوتے ہیں ان میں
اپنے کام کو پورا 100% کرنا چاہیے. اور پھر جو اپنوں سے بڑے ہیں، جو امیر ہیں، ہمارے ہیڈ ہیں، ان کی عزت بھی ہمارے دین میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بچوں پر شفقت نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ صحیح ہے غلط ہے، لیکن جو ہم سے عمر میں بڑا ہے، رتبے میں بڑا ہے، اسٹیٹس میں بڑا ہے، بہرحال ہم اس کو رسپیکٹ دیں. اور اسی طرح جو چھوٹا ہے، چاہے اپنے بچے ہیں، چاہے اسکول کے بچے ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، ان سب کے ساتھ شفقت. اور جو کام ہمیں ملے اسکول کی طرف سے، جیسے بچوں کو ہوم ورک ملتا ہے یا اسی طرح ٹیچرز کو کچھ کام ملتا ہے، تو ان کو ان کاموں کو بہترین طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے، خوبصورت طریقے سے. اور اگر کوئی خوبصورت طریقے سے کرتا ہے تو دنیا میں بھی اس کو بھلائی ملتی ہے، دنیا میں بھی اس کا فائدہ اور بھلا اس کو نصیب ہوتا ہے. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. پھر اسی طرح یہ ہے کہ لگن اور یکسوئی سے کام کرنا چاہیے، اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے، اپنے ہی مدار میں گھومتے رہنا چاہیے. سورج، چاند، ستارے، آپ نے کبھی دیکھا ان کو کہ یہ اپنا کام چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں؟ اور وقت کی پابندی بھی کتنی زیادہ کرتے ہیں، اپنے ٹائم پر نکلتے ہیں، اپنے ٹائم پر غروب ہوتے ہیں. تو جو قوم بھی ترقی کرتی ہے اس کے اندر یہ جو عادتیں ہیں وہ پائی جاتی ہیں کہ وہ لگن سے، شوق سے اپنا کام کرتے ہیں، اپنے حصے کے کام کرتے، دوسروں کے کاموں میں نہیں انٹرفیئر کرتے، اپنے حقوق ادا کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہوتے اور دوسروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ شوق ہونا چاہیے کہ مجھے دوسرے کا بھلا کرنا ہے، دوسرے کی خیر خواہی کرنی ہے، دوسرے کے ساتھ اچھا کرنا ہے، دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا، اپنی ذمہ داری کو سنجیدگی سے لینا ہے، اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے. اور پھر یہ کہ اپنے کاموں میں، اپنے وقت میں خیانت نہیں کرنی، کیونکہ خیانت کرنا جو ہے، خیانت کا مطلب سمجھتے؟ جیسے آپ کو ہیڈ ٹیچر نے کسی کلاس کے پرچے دیے، چیک کر کے لے، امانت داری کے ساتھ ہر سوال کا جواب چیک کرنا، اور جس کے جتنے نمبر بنتے ہو اس کے اتنے نمبر دینا اس کو، نہ زیادہ نہ کم. اسی طرح اگر امتحان ہو تو اپنی جگہ کسی اور کو نہیں بٹھانا. کئی لوگ اس طرح کرتے ہیں، دھوکہ بہت لوگ کرتے ہیں، یعنی امتحان میں خود نہیں جاتے، کسی کو پیسے دے دیتے، جاؤ تم میری جگہ پرچہ لکھ کے آ جاؤ. یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، چوری ہے، بہت بڑی خیانت ہے، اور اس پر پوچھ ہوگی. مسلمان ایسے نہیں کرتا، یہ منافق کی عادت ہوتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے اسکول ہے اس کی چیزیں بھی امانت ہوتی ہیں. مثلا ٹیچر نے چاک کے ساتھ لکھ کے بورڈ پر یا پین کے ساتھ کوئی چیز رکھی تو اس کو اٹھا کے گھر نہیں لے جانا، کیونکہ وہ ہماری نہیں ہے. اپنے بستے کو چیک کرنا کہ کسی اور کی کوئی چیز تو نہیں غلطی سے آ گئی، اگر غلطی سے آ گئی تو واپس کرنا. کسی کا مال نہیں لینا، کیوں؟ قیامت کے دن اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس میں آپ دیکھیے کہ کام کے وقت میں گپ شپ نہیں لگانی، لیٹ نہیں آنا، وقت سے پہلے گھر نہیں چلے جانا، بغیر اجازت کے کام چھوڑنا نہیں، اپنی ذمہ داری یا ڈیوٹی کسی اور کے سپرد کر کے جانا. اسی طرح آپس میں مل جل کے رہنا، ٹیم ورک کرنا، یعنی مل کے کام کرنا، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا، عزت اور احترام کرنا، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب دعا کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللہم اصلح لی سمعی و بصری واجعلہما الوارثین منی وانصرنی علی من ظلمنی وارنی منہ ثأری۔ اے اللہ میری سماعت اور میری بصارت کی اصلاح کر دے اور ان دونوں کو میرا وارث بنا دے، جو مجھ پہ ظلم کرے اس کے خلاف میری مدد فرما اور مجھے اس سے انتقام لے کر دکھا۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصیبات الدنیا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اے اللہ ہم میں اپنا خوف اتنا تقسیم کر دے کہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور اپنی فرما برداری ہم میں اتنی تقسیم کر دے کہ وہ ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، اور اتنا یقین کہ ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں، اور جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں ہماری سماعت، ہماری بصارت، ہماری قوت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور اسے ہمارا وارث بنا دے، اور ہمارا انتقام اسی تک محدود کر دے جو ہم پر ظلم کرے، اور جو ہم سے دشمنی رکھے اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، اور ہمارے دین میں ہم پر مصیبت نازل نہ فرما، اور دنیا کو ہی ہمارا اصل اور بڑا غم نہ بنا، اور نہ دنیا کو ہمارے علم کی انتہا بنا، اور ہم پر کسی ایسے شخص کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم آتنی نورا۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کان کی برائی سے، اپنی آنکھ کی برائی سے، اپنی زبان کی برائی سے، اپنے دل کی برائی سے، اور اپنے مادہ منویہ کی برائی سے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا لینا، اللہ ہمیں سماعت اور بصارت کے زائل ہو جانے سے بچا لینا۔ اللہم انی اعوذ بک من السمم والبکم والجنون والجذام والبرص وسیء الاسقام۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بہرے پن سے، گنگے پن سے، پاگل پن سے، کوڑھ سے، برس سے، اور تمام بری بیماریوں سے۔ یا اللہ ان تمام بیماریوں اور ہر طرح کی بیماریوں سے ہمیں بچا کے رکھنا۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ اے اللہ میں فقر و فاقہ، قلت اور ذلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے۔ اللہم انت عضدی و نصیری بک احول و بک اصول و بک اقاتل۔ اے اللہ تو ہی میرا دست بازو ہے، اے اللہ تو ہی میرا مددگار ہے، میں تیری مدد سے چلتا پھرتا ہوں، تیری مدد سے حملہ کرتا ہوں، اور تیرے ہی بھروسے پر میں لڑتا ہوں۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ہم تجھے ان کے بالمقابل کرتے ہیں جو ہم پر ظلم کرتے ہیں، اور ان کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر ہدای الی وانصرنی علی من بغی علی۔ اللہم اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا الیک مخبتا اواہا منیبا۔ رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔
یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. جتنی بہنیں آئی ہیں یا اللہ ان سب کا آنا بیٹھنا سیکھنا قبول فرما. ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو دعائیں ہم نے کی ہیں ان کو قبول فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. جو دکھی لوگ ہیں ان کے دکھ دور فرما. جن کے دلوں میں کوئی خاص دعائیں ہیں یا اللہ ان کی دعائیں پوری فرما. یا رب العالمین ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. اللہ ہم سب کی اولاد کو ہدایت عطا فرما. ان سب کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اللہ ہمیں اپنا مال اپنا وقت اپنی جان ایسے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے. یا اللہ تو ہماری ساری مشکلات آسان کر دے. اللہ ساری مشکلات آسان فرما دے. یا اللہ تو ہماری قوتوں کو مرتے دم تک بحال رکھنا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں تو بھی ہم سے راضی ہو جا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبيل الدموع سبيل